صاحب آپ بھی کسان کے مسئلے کو سمجھتے ہیں، ایک عرصے سے اس پہ بات بھی کرتے آئے ہیں، حکومتوں کے جو معاملات ان کو بھی دیکھتے آئے ہیں. یہاں ہم کس کی کر رہے ہیں؟ کسان تو علامتی جنازہ نکالنے پہ مجبور ہو رہا ہے. کسان 60% گندم کاٹ چکا ہے پنجاب میں، لیکن خریدار کوئی نہیں ہے. ہم تحقیقاتی کمیٹیاں بنا کے الزام دے رہے ہیں یا شہباز سرکار کو یا نگران سرکار کو. ہم کسے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کا حل کوئی نہیں تجویز کر رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو. آواز واپس آ رہی ہے؟ جی میں سن پا رہا ہوں، آپ بولیے. میں ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. بالکل ٹھیک. تو یہاں پہ تو ذمہ دار کا تعین تو کبھی ہو نہیں پائے گا. یہ کتنا بڑا سکینڈل کہ یہ کسی بھی حکومت کو ہلا کے رکھ دیتا. لیکن ہمارے پاکستان بھی آج تک کسی سکینڈل، کسی سکیم نے کسی بھی حکومت کو ماضی میں نہیں لایا. تو میں کیسے حکومت کا کوئی بگاڑ سکے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کی جو بنتی ہوئی ہے یہ جو اقتدار سنبھالا ہے، تو عین اس ٹائم پہ گندم کا خوشہ جو ہے پیلا ہو چکا تھا. جی اچھا، اور ضرور ہے ان کی ایک کوتاہی اور نااہلی کہ جس وقت پہ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تو نہیں کیا گیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عین اسی ٹائم پہ، عین اسی وقت جب کہ گندم کی کٹائی کا وقت آیا ہے، ساتھ ہی وہ جو امپورٹڈ گندم ہے وہ پہنچ گئی اور اس کا تعین ابھی تک نہیں ہو پا رہا. آج کے دن تک کمیشن بن گئے، تحقیقات بھی ہو رہی ہے، وہ لوگوں کو بلا بھی ایک جگہ بھی تعین نہیں ہو پایا کہ وہ اصل اس کا ذمہ دار کون ہے. بھلے سے اگر ذمہ دار کا تعین ہو بھی گیا تو وہ کہتے ہیں اب پچھتا ہے کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب جو نقصان ہے وہ ہمنگس ہے. آلدو وفاقی حکومت میں 1 ملین جو ٹن ہے گندم، میٹرک ٹن ہے، اس کو اٹھانے کی ہنگامی بنیاد پر اٹھایا بھی جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے بہت کم ہے. کیونکہ اس وقت گندم جو ہے وہ اتنا بڑا سرپلس ہے اور پچھلی گندم پڑی ہے کہ اس کے اندر صوبوں کو بھی اپنے جھونکنے تھے اور وفاقی حکومت کو بھی اپنی اوقات سے نہیں صاحب. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس سے پہلے کہ میں محمود بخاری صاحب سے بات کروں جو جینون اس میں کنسرن رکھتے ہیں. یہ جو وفاقی حکومت نے اعلان کیا، جو آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں، یہ اعلان ہی ہے سر. سینٹرل پنجاب میں جس چھوٹے موٹے بڑے شہر میں میری کسان کے ساتھ یا لوکل کورسپونڈنٹ کے ساتھ بات ہوئی، باردانہ تک تو مل نہیں. کسان کو گندم کس نے اٹھانی ہے؟ پاسکو سینٹرز کی حالت آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کن سفارشوں کے ذریعے 500 یا 1000 بوری مل رہی ہے کسان کو، اور اگر سفارش تگڑی ہے تب ملے گی. وہ تو رول رہا ہے، اس کی گندم کھلے آسمان تلے پڑی ہے جس کو بیوپاری اور آڑتی اس کا استحصال کریں، کیونکہ آڑتی کو پتہ ہے کہ یہ مجبور ہے اس گندم کو بیچنے کے لیے، ورنہ 5-10 دن کی گیم ہے اس کی. جی اس میں دو باتیں کروں. محمود صاحب اس میں تفصیلی بحث کریں گے، ظاہر ہے وہ ہی از ایٹ دا ہیلم. یہ کہ باردانے کا مسئلہ ان کو پہلے پتہ ہے. باردانہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی کرپشن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. پولی پرائپلین فیکٹری سے لے کے جو کہ وہ بوریاں سپلائی کرتے ہیں، بیگ سپلائی کرتے ہیں، وہ پاسکو کو رشوت دینا شروع کرتے ہیں یا ان اداروں کو رشوت دینا شروع کرتے ہیں. یار ماننا پڑے گا کہ ہماری ملک کرپشن جو ہے میرے آپ کے بیوروکریسی کے ہر ایک کے رگ میں، جسم کے ایک کے خلیے میں وہ سما چکی ہے. اب یہ ہم تکلفاً کہتے ہیں فلانا کرپٹ ہے. اگر، اور اب میں نہیں ہوں اس وقت کرائسس آپ کا کرپشن کیا، یہ 1.8 ملین اگر حکومت جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا کرپشن کو ہٹا بھی دیا جائے تو یہ ایک زیرہ ہے جس کو کہنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. کیونکہ آپ کے پاس اس وقت 30 ملین جو گندم ہے اس کا بندوبست کرنا ہے، یا اس میں سے کم از کم 7-8 ملین کا بندوبست کرنا ہے، تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. میں ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو ہلا کے جائے گا. ان کے پاس نہ ان کے پاس وسائل ہیں، نہ یہ تیار ہیں. سر منڈاتے ہی اولے پڑے جیسے حکومت سنبھالی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خوشائند بات ہے، میں تنزیہ کہہ رہا ہوں، خوشائند بات یہ ہے کہ یہاں پہ بڑوں پہ ہاتھ ڈالنے سے گریز کیا جا رہا ہے اور چھوٹے یا
سیکنڈ ٹیئر کے یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، کسی سیکٹری کو او ایس ڈی بنا دیا جائے گا، معطل کر دیا جائے گا. جو فیصلہ ساز ہیں، جن کے ذمہ فیصلہ کرنا تھا ان تک نہیں پہنچیں گے، کیونکہ صارف تو آپ ٹویٹر پر یہ بھی یوز کریں کہ نون لیگ کو چاہیے کہ جن لوگوں کا تعین کر رہے ہیں ان سے وقت سے پہلے معافی مانگ لیں اگر حکومت چلانی ہے. بہرحال بھائی صاحب، یہ نواز شریف صاحب کا ذکر بھی کیا جناب حبیب صاحب نے، تو کیا جو ریسنٹ چاہے ڈپٹی پی ایم کی یا رانا صاحب کی، اس سے نواز شریف صاحب سپیس لے رہے ہیں، اپنے آپ کو واپس لے کے آ رہے ہیں، یا یہ کہانی باہمی مشاورت سے طے ہوئی ہے؟ اب پتہ نہیں کتنی دور کی کوڑی مجھے کہاں سے لانی پڑے گی تاکہ میں بھی یہاں میٹر کروں. بات پتہ نہیں گندم کے بحران سے بخاری صاحب نے بھی اس کا ایک پولیٹیکل انالیسس ہونا بھی چاہیے اور ہو بھی جاتا ہے، اور ہمارے عزیزم اکرم صاحب نے بھی اس کا سیاسی جو ہے اوور سٹریچ کہہ لیں یا سٹریچ سیاسی پہلو تو نکلے گا. میں آپ نکال لیں، کہہ دیا کریں وہ ہمارے دوست ہیں ارشاد بھٹی صاحب، جی ہاں، تو وہ کوئی بات ہو نا پہلے نکال لیتے ہیں. مطلب بات ہو کہ جی آج موسم جو ہے اس میں کا امکان ہے تو اس میں نکال لیتے ہیں، پھر اس میں سیاسی پہلو تو نکال آتا ہے. سیاسی حصار کے اندر ہم بسا لیتے ہیں. شیف کو آپ 2-4 گالیاں بھی دے دیں یا عمران خان صاحب کو یا کسی اور کو، جس اس کا جو جہاں جہاں تسلی ہو. دیکھ کرائسس اس وقت یہ ہے کہ آپ جو ٹاپک کر رہے ہیں میرٹ پہ ہے، اور حکومت کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ اچھے یا برے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ٹاپک جس کی طرف ابھی اکرم صاحب نے اشارہ کیا ہے، یہ تو ہماری جو جس کو کہنا چاہیے کہ ڈباکل ہے، ایک ایسا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کا کیا سم اپ کیا تھا کہ میرے تھا، یعنی کہ ان کو اسد عمر کو جس عزت اور افزائی کے ساتھ نکالا، میرا خیال ہم بھول گئے ہیں. اور جس طریقے سے حفیظ شیخ کو انڈکٹ کیا گیا تھا، کامیاب اس میں کیا ہونا تھا؟ وہی ڈرامہ جو ہے، یہ کہہ سکتے ہیں جی آپ اس کے اندر وہاں پہ 4 بندوں کو انڈکٹ کیا گیا تھا، یہاں 6 کو کیا جا رہا ہے، آپ ریپلے دیکھ یا 7 ہیں. میرا خیال ہے کہ مجھے تو کوئی چیز 2018 کا الیکشن کی فوٹو کاپی 2024 کا الیکشن ہے. دیکھنے والا کون ہے؟ اس کی آنکھ کون سی ہے؟ تحریک انصاف کا ہے یا مسلم نون کا ہے؟ وہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن بنا دے گا. اگر آپ کو وہ اچھا لگے گا تو وہ آپ کو ایک سودنگ لگے گی، دوسرا اچھا لگے گا دوسری سودنگ ہوگی. پھر اس کے بعد جو عمران خان سے اقتدار تھا، جو شہباز شریف صاحب کا اقتدار تھا، میں نے دونوں میں دیکھا ہے کہ جی ساروں نے اپنے آرمی کی چیف کی نوکری کی ہے، بہت ہی اوبیڈینٹ سرونٹ کی حیثیت سے کی ہے. کسی مد میں کوتاہی نہیں آنے دی، چاہے قاضی فیض عیسیٰ کا مقدمہ ہو، چاہے دیکھا قاضی فیض عیسیٰ کیس ان پوائنٹ، میں اور اسٹیچ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سائٹیشن دے رہا ہوں. ایک بندہ جو ہے 27 اکتوبر 2023 تک عدلیہ کا عضو معطل تھا. کب سے؟ فیض آباد دھرنے سے، کہ قاضی نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اور آپ نے اس کے خلاف جو دشنام ترازی دیکھی تھی تحریک انصاف کی، مطلب جو اس کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس دوران کون سی گستاخی کر دی تھی سیاسی طور پہ تحریک انصاف کے. ان کو تو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کے مقدمے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں لگیں گے. اس کے بعد آگے چلیں. میں دیکھیں یہ کرائسس یہ ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے کہ اس کے اندر آپ جو کچھ کر لیں، جب آپ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے ایسی حکومت ملی تو نہیں لوں گا، تو اس لیے آپ کا جو پاکستان کا یہ کیوس ہے، کب سے شروع ہوئے، کس سے شروع ہوئے، قومیں اجمل جامی صاحب نہ 4-5 سال کے اندر تباہی کی گھڑی میں گرتی ہیں، نہ 4-5 سال میں. ٹرو جی. بس میں حبیب صاحب سے اب کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں. ایک عمل ہے تاریخ کا جو وہ لیتا ہے.